الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 پڑھنی اور سیکھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور اذا جب لقو ملے وہ الذین ان سے آمنو جو ایمان لائے قالو تو کہیں وہ آمنا ہم ایمان لائے اور اذا جب خلو جدا ہوں وہ الا طرف شیاطینی شیطانوں ہم اپنے کے قولو تو کہیں وہ انا بے شک مع ساتھ کم تمہارے یا میں انما سوائے اس کے یا نہیں نحنو ہم تو مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر کی کتاب نکال لیں۔ آج ہم نے مفسر کے لیے ضروری علوم پڑھنی ہے، صفحہ نمبر 30۔ علماء کرام نے مفسر کے لیے جن علوم کو ضروری قرار دیا ہے ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1 لغت کا علم، نمبر 2 نحو کا علم، نمبر 3 صرف کا علم، نمبر 4 اشتقاق کا علم، نمبر 5 6 7 معانی بیان اور بیع کا علم، نمبر 8 قرأتوں کا علم، نمبر 9 اصول دین کا علم، نمبر 10 اصول فقہ کا علم، نمبر 11 اسباب نزول کا علم، نمبر 12 ناسخ اور منسوخ کا علم، نمبر 13 مجمل اور مبہم کی تفسیر پر مبنی احادیث کا علم۔ ان علوم کو سامنے رکھتے ہوئے ان خواتین و حضرات کو اپنے طرز عمل پر بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کی حاجت ہے، جو قرآن مجید کا صرف اردو ترجمہ اور تفاسیر کی اردو کتب پڑھ کر ترجمہ و تفسیر کرنا اور اس کے معنی و مطالب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک اقدام ہے۔ اسے یوں سمجھے کہ اگر کوئی شخص از خود میڈیکل کی کتابیں پڑھ کر اپنا کلینک کھول لے اور مریضوں کا علاج کرنا اور ان کے آپریشن کرنا شروع کر دے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا
اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ نازک قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کا معاملہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا معنی و مفہوم اور اس کی مراد بیان کرنی ہوتی ہے، اور یہ کام سیکھے بغیر کرنا اور علم کے بغیر کرنا جہنم میں پہنچا دے گا۔ اس لیے اگر کسی کو تفسیر بیان کرنے کا شوق ہے تو اسے چاہیے کہ باقاعدہ علوم دینیہ سیکھ کر اس کا اہل بنے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اجمیوں کو اس بات نے ہلاک کر دیا کہ ان میں سے کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے اور وہ اس کے معنی سے جاہل ہے تو وہ اپنی اس جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے قرآن مجید میں بغیر علم کچھ کہا اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھ لینا چاہیے۔ آج ہم نے آیت نمبر 14 کی تفسیر پڑھنی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور ان کی تحریروں کے راز فاش کر دیتا ہے۔ بے دینیوں کے فریب کاریوں سے ہوشیار رہا جائے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ بے دینیوں کے فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ۔ هَا أَنْتُمْ أُولَئِكَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا غَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ
قل مؤتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 118 سے 120۔ اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دیں، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار، یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب، تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ اور رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں، اور اللہ اور رسول جل وعلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کی طرف بلائیں یقیناً ہمارے دونوں جہاں کا اس میں بھلا ہے، اور جس بات سے منع فرمائیں بلا شبہ سراسر ضرور بھلا ہے۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے خلاف کی طرف بلائے، یقین جان لو کہ یہ ڈاکو ہے، اس کی تعویلوں پر ہرگز کان نہ رکھو۔ رہزن جو جماعت سے باہر نکال کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے، ضرور چکنی چکنی باتیں کرے گا، اور جب یہ دھوکے میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو گردن مارے گا، مال لوٹے گا۔ شامت اس بکری کی کہ اپنے رائی یعنی چرانے والے کا اشارہ نہ سنے، اور بیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا اس کے ساتھ ہو لیا۔ ارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں،
حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کے قلب اقدس پر گراں ہے، عزیز علیہ ما عنتم، واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہیں جیسے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر، بالمؤمنین رعوف الرحیم، ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب مسلمانوں سے ملنا محض استہزاء کے طور پر ہے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ صحابہ کرام اور علماء دین کا مذاق اڑانے کا حکم۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور پیشوایان دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں علماء و صلحاء اور دینداروں کا مذاق اڑاتے اور ان پر بھگتیاں کستے ہیں، اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہوں نے مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے، جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے اور مذہبی حلیہ اور وضع و قطع دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، یوں ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بیعت بھی گمراہی ہے۔ اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا کفر ہے ورنہ حرام۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 کی ترجمہ اور تفسیر پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسے پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔